حیا جو مبارک منزل کی دیواروں کو آگ کی چنگاریوں میں دہکتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، آخرکار وہ اپنے مقصد میں پوری طرح سے کامیاب ہو چکی ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زرار وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پوری طرح سے اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہے۔ جاتا ہے وہ آفاق کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ رفت بھابی نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آفاق جو کہ ان باتوں سے انجان ہوتا ہے، اس کے پراصرار کرنے پر زرار اسے وہ ویڈیو دکھاتا ہے۔ آفاق وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی آخرکار ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہے۔ کہتا ہے آفاق زرار سے کہ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آگ بگولا ہونا تمہارا حق ہے، لیکن مجھے بھی تو دیکھو، مجھے پورے گھر کو دیکھنا ہے۔ پورا گھر مجھے آگ کی چنگاریوں میں جھلستا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کا دھواں کسی اور جگہ سے نہیں، میرے کمرے سے اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ آگ میری بیوی کی لگائی ہوئی ہے۔ آفاق جو کہ یہ یقین نہیں کر پا رہا کہ اس کی بیوی رفت ایسی کوئی حرکت کر سکتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف حیا جو کہ رفت کی اس حالت کا جائزہ لینے کی کوشش کرتی ہے اور اس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، جا کر کہتی ہے رفت سے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس گھر کی ذمہ داریاں اور چابیاں اپنے سر نہیں لینی چاہیے، یہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ کہتی ہے حیا رفت سے کہ مجھے لگتا ہے کہ سائمہ بھابی نے وہ ویڈیو آپ کو اپنے دباؤ میں لانے کے لیے بنائی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف سائمہ جو کہ زرار سے کہتی ہے کہ امی جان تمام تر ذمہ داریاں رفت بھابی کے ہاتھوں سونپ کر جا چکی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، رفت بھابی بے شک اس گھر کی تمام تر ذمہ داریوں کو سنبھالیں، لیکن میں ان کی کسی بھی بات کو نہیں مانوں گی اور نہ ہی ان کے کسی حکم پر تعمیل کروں گی۔ زرار سائمہ سے کچھ نہیں کہتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ سائمہ جس غصے میں ہے وہ اس کا غصہ جائز ہے۔ وہیں پر دوسری طرف حیا جو کہ رفت سے کہتی ہے کہ سائمہ بھابی نے تو جو ویڈیو بنائی سو بنائی، لیکن میرے پاس جو ویڈیو موجود ہے اسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گی۔ رفت کہتی ہے حیا سے کہ تم آخرکار کیا کہنا چاہتی ہو، میں تمہاری بات کو سمجھ نہیں پا رہی۔ وہیں پر حیا اپنے موبائل فون سے سونیا اور ارسلان کی ویڈیو نکال کر رفت کو دکھاتی ہے۔ رفت وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد حیا سے پوچھتی ہے کہ سونیا یہ اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ وہیں پر حیا رفت کو بتاتی ہے کہ دراصل جو بھی ماجرا ہوا تھا ہمارے گھر پر وہ کسی اور کا نہیں، سونیا کا بنایا ہوا تھا۔ جب مجھے اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ تمام تر الزام میں نے ارم پر لگا دیے تاکہ وہ دیواریں سونیا پر گرنے کی بجائے ارم پر گر جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ رفت جو کہ حیا سے کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا، ایک کو بچانے کے لیے تم نے دوسری کی عزت کو پامال کر دیا۔ حیا رفت کے کان بھرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک طرف سے دیکھا جائے تو سونیا سچ میں ہمارے گھر کی عزت ہے، لیکن ارم ہمارے گھر کی عزت نہیں ہے، کیونکہ وہ آسیہ پھپھو کی بیٹی ہے اور آسیہ پھپھو کا تعلق اپنے گھر سے ہے، سونیا کا تعلق ہمارے اس گھر سے ہے، اس لیے مجھے سونیا کو بچانا زیادہ ضروری سمجھا اور میں نے وہی کیا جو مجھے بہتر لگا۔ رفت جاتی ہے سونیا کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تم نے کیا کیا۔ سونیا جسے اس بات کا اندازہ تک نہیں تھا کہ حیا رفت کو تمام تر حقیقت سے آگاہ کر دے گی۔ سونیا رفت سے کہتی ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ کس نے بتایا۔ رفت غصے میں آتی ہے اور سونیا سے کہتی ہے کہ مجھے جس نے بھی بتایا ہو، بات تو یہ ہے نا کہ مجھے بات کا پتہ چل گیا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم ایسا بھی کچھ کر سکتی ہو۔ تو کیا کرے گی سونیا اور کیا کرے گی رفت، کس طرح سے بچائیں گی اپنے آپ کو؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔